علماء اکرام فرماتے ہیں جب انسان وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے تو نماز پڑھنے میں خیالات آتے ہیں۔ میرے بھائیو اس بات کو یاد رکھ لیجئے، جس طریقے سے ایک نمازی فرائض نماز کا خیال رکھتا ہے، واجبات نماز پر توجہ دیتا ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے ان باتوں کا خیال رکھتا ہے، کن چیزوں سے کن کاموں کے کرنے سے نماز کی جو مٹھاس ہوتی ہے، جو خشوع و خضوع ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اس کو چاہیے کہ وہ وضو کے فرائض کا بھی خاص خیال رکھے، وضو کی سنت و مستحبات کا بھی خاص لحاظ رکھے، اس لیے کہ جس طریقے سے جنت کی کنجی نماز ہے، کیا ہے؟ جنت کی کنجی نماز ہے، اسی طرح سے نماز کی کنجی وضو ہے۔ اگر آپ کا وضو صحیح ہوگا آپ کی نماز صحیح ہوگی، آپ کا وضو کامل آپ کی نماز کامل، وضو درست نماز درست، وضو اچھا ہوگا تو نماز پڑھنے میں آپ کو راحتیں ملیں گی، نماز پڑھنے میں آپ کو سکون ملے گا، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہمیں نماز پڑھنے میں جو ہے ہمیں خیالات آیا کرتے ہیں، نہیں، جب انسان کا وضو بہترین ہوتا ہے، جب بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر مصلی پر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے میں سکون ملتا ہے، اور جب نماز پڑھنے میں سکون ملا کرتا ہے تو دنیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہے، اے مومنوں نماز کو پڑھتے ہوئے چلو، دوزخ بڑا عذاب ہے بچتے ہوئے چلو، اور میں بھی تو دیکھوں کیوں نہیں جنت ملے تمہیں، ایمان اپنے دل میں سجاتے ہوئے چلو، اور آگے کہو رب کی عبادت تمہیں بڑا سلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی، اور اے لوگوں نہ چھوڑنا کبھی تم نماز کو، نماز خود بہت تمہیں جنت دلا دے گی۔ میرے عزیزو جو بنیادی باتیں ہیں ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا، تب آ کے ہمیں سکون ملے گا نماز میں۔ وضو کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، وضو تو جناب الٹا سیدھا کرتے ہیں، بڑی جلد بازی میں ہم لوگ وضو کر لیتے ہیں اور مصلی پر چڑھ جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص وضو کرے اور بہترین طریقے سے وضو کرے تو اس کے جسم سے تمام خطائیں جھڑ گئیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے۔ جب ہم اور آپ وضو کرتے ہیں تو یہی تو طریقہ ہوتا ہے نا، ہم تمہارا پہلے ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ ہم اپنے ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اس کے بعد کوہنیاں سمیت ہاتھ دھوتے ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرتے ہیں، ٹخنوں سمیت پیر دھوتے ہیں، اسی طرح سے وضو کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو نوجوان ساتھیوں دیکھیں تو صحیح، خالق کائنات اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبتیں کر رہا ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں نا تو خالق کائنات آپ کے ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جب آپ کلی کرتے ہیں آپ کے منہ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جب آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں آپ کی ناک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چہرہ دھوتے ہیں آپ کے چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی جس طرح سے آپ وضو کرتے رہتے ہیں اسی طریقے سے خالق کائنات تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ تم تو اپنے جسم کے اعضاء کو وضو کے پانی سے دھوتے ہو، خالق کائنات رحمت کے بارش سے تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ عزیزانی ملت اسلامیہ ایک نیکی اگر کوئی بندہ کرے ایک کے بدلے اس کو 10 ملے ہیں۔ عزیزانی گرامی یہی تو مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے، وضو کرنے سے بھی انسان کے گناہ مٹ رہے ہیں۔ میرے عزیزو آج سے یہ عہد کر لو کہ ہم جب بھی وضو کریں گے سنت مصطفیٰ کے مطابق وضو کریں گے، ہم جب بھی وضو کریں گے بہترین طریقے سے وضو کریں گے۔ میرے بھائیو ایک ایک نیکی کی بڑی ویلیو ہے، ایک ایک نیکی کی بڑی قیمت ہے، آپ جانتے نہیں ہیں ایک نیکی کی قیمت کیا ہے، یہ جانتے ہیں آپ کو کب پتہ چلے گا؟ اس وقت معلوم ہوگا جب تم دنیا کو چھوڑ دو گے، جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، قبر میں پہنچو گے، اس وقت میں احساس ہوگا ایک ایک نیکی کی قیمت کیا ہے۔ عزیزانی ملت اسلامیہ آپ لوگ یاد رکھ لیجئے
آج کے اس پرفتن پر آشوب دور میں لوگ اخروی زندگی کو سنوارنے کی بجائے، آخرت کی زندگی کو ٹھیک کرنے کی بجائے دنیاوی زندگی کو سنوارنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ بس ہم لوگوں کا ذہن یہی تو بن چکا ہے کہ دنیا میں رہنا ہے، کھانا ہے، کمانا ہے، بس ہمیں یہی سب کچھ کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنا یہ کامیابی کی دلیل ہے، ہوائی جہاز میں سفر کرنا یہ کامیابی کا زینہ ہے، بڑی بڑی یعنی کہ گاڑیوں میں گھومنا یہ کامیابی کا راز ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سب چیزیں کامیابی کا زینہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ مصلی پہ بیٹھ کر خدا کو یاد کرنا یہ کامیابی کا راز ہے۔ دولت آئی ہے، اس دولت کو نیک کاموں میں خرچ کرنا یہ کامیابی کا زینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عبادتیں کرنا یہ کامیابی کا راز ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام کرنا یہ کامیابی کا زینہ ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھیں آپ حضرات، اگر بادشاہی یہ کامیابی کا راز ہوتا تو پھر ان کو سب سے بڑا کامیاب ماننا پڑتا۔ اگر غرور اور گھمنڈ کی بنیاد پر کوئی کامیاب ہو سکتا تھا تو ابو جہل سے بڑا کون متکبر تھا؟ اگر عیش و آرام موج مستی کی بنا پر کوئی کامیاب ہو سکتا تھا تو امیہ بن خلف کو سب سے بڑا کامیاب ماننا پڑے گا۔ مگر خدا گواہ ہے یہ سب کے سب ناکام رہے، نامراد رہے۔ خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں کا کوئی مقام نہیں ہے اور نہ دنیا والوں کی نظر میں ان لوگوں کی کوئی حیثیت ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہی حشر، یہی حال ان مسلمانوں کا ہوگا جو صبح و شام خدا کے غضب کو دعوتیں دے رہے ہیں، جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ فَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَابْنِ خَلَفٍ، یعنی جو نمازوں کی محافظت نہ کرے گا تو یاد رکھیں اس کا حشر قارون کی طرح ہوگا، فرعون کی طرح ہوگا۔ جو جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑے گا تو اس حدیث پاک کا جو مفہوم آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ اس کا جو حشر ہوگا فرعون کی طرح ہوگا، قارون کی طرح ہوگا، اور نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا نہ برہان ہوگا۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، موقع غنیمت ہے، خدا کی بارگاہ میں آؤ، خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ۔ کہنے والی نے کہا تھا نا کہ دنیا میں دیکھ انسان 2 دن کی زندگی ہے، 2 دن کے بعد تیری دنیا سے رخصتی ہے، اور دنیا کی جستجو میں بھولا ہے کیوں خدا کو، مرنے کے بعد تیری چھوٹی سی کوٹھری ہے، اور جنت میں گھر ملے گا اس بندے مومن کو محفوظ جس کے دل میں خالق کی بندگی ہے۔